طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں کئی اہم نیوز پر بات ہوگی۔ پاکستان کیوں انٹرنیٹ پر شریعہ لا امپوز کر رہا ہے؟ کرکٹ کو کشمیر کے ساتھ کیوں جوڑ رہا ہے؟ امریکہ میں صدر بائیڈن جاتے جاتے یوکرین کو امریکی میزائل روس کے اندر پھینکنے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں اور اس ایکشن کا ٹرمپ کیمپ کیسے توڑ نکالے گا؟ پیرو میں ایپک کی میٹنگ کے بعد برازیل میں G20 کا سمٹ بھارت، امریکہ اور کینیڈا کے لیے کیا پیغام لائے گا؟ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی نئی امیگریشن پالیسیز کا کیا مطلب ہے؟ تو چلیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں پاکستان میں شریعہ لا کے حوالے سے، جو اب انٹرنیٹ پر بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو طاہر گورا صاحب، آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان میں شریعہ لا تو پہلے بھی ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن اب انٹرنیٹ پہ بھی بڑھ رہا ہے، اور اس کی جو تازہ ذمہ داری ہے وہ پاکستان کے جو چیف دعوی اسٹاف ہیں ان کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے مسلسل عمران خان کو دبانے کے چکر میں انٹرنیٹ کو، سوشل میڈیا کو شیطان کا گھر کہنا شروع کر دیا تھا، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ وہ یہ بات جب سے انہوں نے اپنا پاور کا ہولڈ وہاں پہ بڑھایا ہے وہ تب سے کر رہے ہیں۔ پاکستان میں وہ نوجوانوں سے بات چیت کرتے ہوئے بھی یہی کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ شیطان کا گڑھ ہے اور فلاں فلاں اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، اب جو وی پی این کے ذریعے پاکستان میں چونکہ انہوں نے ٹویٹر کو، جس کو ایکس اب کہتے ہیں، بین کیا ہوا ہے، تو وہ وی پی این کو انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے غیر شرعی قرار دے دیا ہے، یعنی اب وہاں پہ شریعہ لا وہاں پہ بھی آ گیا۔ اب پاکستان میں جو بچے ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی روزی کما رہے ہیں، ہزاروں بچے، بلکہ لاکھوں یا یوتھ جو ہیں وہاں کے، کوئی ویب سائٹس دنیا میں ڈیزائن کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہاں پہ روزگار کے مواقع پہلے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اب پاکستان میں صرف وی پی این پہ ہی پابندی کا معاملہ نہیں ہے، انٹرنیٹ بھی بہت سلو کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ٹیررزم ہو رہی ہے، وہاں پہ بلوچستان میں بلوچ ریبلز اٹیک کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی حملے کر رہے ہیں، اور بھی پاکستان میں ہر روز کوئی نہ کوئی لوگ مر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہی بات پاکستان کے ایک جو سیزنڈ اینکر ہیں اور جرنلسٹ ہیں جناب نجم سیٹھی صاحب، وہ بھی اپنے شو میں بڑے غصے سے کہہ رہے تھے، وہ ان کا غصہ بھی مجھے وہ جائز لگا کہ بھائی پاکستان کیا چاہتا ہے۔ اس میں صرف اور صرف میں یہ کہوں کہ پاکستان کی چیف آرمی سٹاف کا قصور ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے پولیٹیشنز بھی ایکولی اس میں شامل ہیں، اور پاکستان کی جو انتظامیہ ہے، پولیس ہو یا بیوروکریسی ہو، وہ بھی، ان کے پاس بھی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی سالڈ ریزن نہیں ہوتا، یا کوئی ان کو حل کرنے کا رستہ نہیں ہوتا۔ تو ایک ہی رستہ رہ جاتا ہے جی کہ انٹرنیٹ پہ پابندیاں لگا دو، سوشل میڈیا کو بین کر دو۔ کیا آج کے اس دور میں جس میں کہ کنیکٹیوٹی اور اے آئی کا دور ہے، اس میں آپ لوگوں کو بیسک انٹرنیٹ، بیسک ٹیکنالوجیکل سہولیات سے ریفرین کر کے کیا آپ ایک بہتر معاشرہ ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ پاسبلٹیز ہیں؟ دیکھیے، انٹرنیٹ یا یہ جو ٹیکنالوجی کی جدید سہولیات جن کی آپ بات کر رہی ہیں، کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ان کے بغیر ہم کر سکتے ہیں معاشرے کو، یعنی کسی بھی معاشرے کو، اور چونکہ بات پاکستان کی ہو رہی ہے تو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، پاکستانی معاشرہ انٹرنیٹ پہ پابندی نہ بھی لگے تو بھی کوئی آئیڈیل معاشرہ تو نہیں ہے۔ وہاں پہ انٹرنیٹ پہ پابندی کے بغیر بھی ترقی کا کوئی امکان زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ مائنڈ سیٹ خراب ہے۔ انٹرنیٹ تو ذرا بات کی بات ہے، انٹرنیٹ تو ایک ٹول ہے آپ کو آج کے زمانے میں جو انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ جوڑنے کے لیے یا اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے۔ لیکن اگر آپ انٹرنیٹ کی بات نہ بھی کریں تو پاکستان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اٹ سیلف از ناٹ ہیلدی فار پاکستانیز۔ اب وہ دنیا کے بارے میں نفرت پالتے رہیں، ان کے لیے کرسچنز ہوں، ہندوز ہوں، سکھ ہوں، یہودی ہوں، سب کے لیے نفرت ہے۔ تو یہ تو ہم انٹرنیٹ کے زمانے سے پہلے ہی ان کا رویہ دیکھ رہے ہیں۔
اب انٹرنیٹ کے زمانے میں بھی ان کا یہ رویہ عروج پہ ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ یہ باتیں جو ہیں وہ کوئی نہیں کر رہے ہیں, لیکن انٹرنیٹ سے کم از کم ان کو خاص طور پر وہاں کی یوتھ کو جہاں اپنی نفرت کو ایکسپریس کرنے کا موقع مل رہا ہے, وہاں پہ کچھ سمجھنے کا بھی موقع مل رہا ہے. کچھ چیزوں کو وہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ بھئی دنیا اس طرح نہیں چل سکتی, پھر وہ ایٹ لیسٹ اپنا کاروبار بھی دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ جو اسپیکٹ ہے کہ کچھ سمجھنے کا انہیں موقع مل رہا ہے, کچھ وہ اپنا کاروبار دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں, تو وہ مواقع تو پاکستان کے یہ جو چیف دائمی اسٹاف ہیں اور پوری کی پوری انتظامیہ, چاہے پولیٹیکل ایلیٹس ہوں, چاہے بیوروکریسی کے ایلیٹس ہوں, چاہے وہاں کے میڈیا کے کھڑ پینچ ہوں, پورے کے پورے وہ ایک ہی وہ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان آرمی جس طرح چاہتی ہے پاکستان میں ویسے ہوتا ہے, وہ سب سے زیادہ رسپانسیبل ہے. تو پرابلم جو ہے وہ پاکستان کے بھی پولیٹیکل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں اور ہم بھی اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ سب کچھ جو آج کل ہو رہا ہے صرف عمران خان اور ان کی پارٹی کو روکنے کی خاطر ہو رہا ہے, کیونکہ وہ بہرحال پاپولر ہیں. ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی کوئی آئیڈیل نہیں ہے, وہ بھی بس پاپولیرٹی میں اس وقت آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں. ان کا بھی بہاؤ جو ہے پاپولیرٹی کے ساتھ ہے. ان کو بھی اگر موقع جب ملا تھا تو وہ بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے. انہوں نے بھی پاکستان کے پارلیمنٹ میں یہ ان کی حکومت نے کہا تھا کہ جو بھی آرمی کے خلاف بولے گا, چیف دا آرمی اسٹاف کے خلاف بولے گا, وہ ایک بہت بڑا گناہ کرے گا. تو وہاں پہ بھی انہوں نے نہ صرف شریعہ نافذ کیا ہوا تھا آرمی کے حق میں, بلکہ انہوں نے قانون بھی ایسے ایک طرح سے پارلیمنٹ میں پاس کیے ہوئے تھے کہ آرمی کے خلاف نہیں بول سکتے. اب وہی آرمی ان کے خلاف ایکشن لے رہی ہے, اور اسی لیے وہ اتنا خوفناک ایکشن لے رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ملک کا, اپنے لوگوں کے روزگار کا ستیہ ناش کر رہے ہیں, اور جو مائنڈ سیٹ وہاں پہ نفرت انگیز ہے, زہر آلودہ ہے, اس کو بھی برباد کر رہے ہیں. پاکستان ایک طرف تو انٹرنیٹ پر شریعہ لا نافذ کر رہا ہے اور دوسری طرف کرکٹ کو کشمیر جہاد کے ساتھ جوڑتا رہتا ہے, اور پھر بھارت کو پاکستان آ کر کرکٹ کھیلنے کی بھی دعوت دیتا ہے. پاکستان کے اندر ان کانٹروڈکشنز کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی جوڑوں گی کہ کیا یہ سب ایک بیماری کی حد تک مذہبیت کی طرف رجحان کا پیش خیمہ ہے, اور پھر اس سے یہ سب چیزیں جڑتی ہیں, یا کہ انٹینشنلی کچھ پاور کلٹ ہے جو یہ معاملات ہیں؟ دیکھیے, پاکستان بنیادی طور پر یہی مائنڈ سیٹ رکھتا ہے شروع دن سے, جب سے بنا ہے, کہ جی ہم ہندوؤں سے نفرت کریں گے, ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اسی بنیاد پر پاکستان بنا تھا. پھر آگے چلتے چلتے پاکستان کے اندر یہ جو بیماری ہے یہ اور شدت اختیار کر گئی ہے. اب کرکٹ کے ہی کانٹیکس میں دیکھ لیجیے, جب بھی یہ کبھی کرکٹ جیتتے ہیں ارریسپیکٹو کوئی بھی گورنمنٹ ہو, ان کا کوئی نہ کوئی منسٹر یہی کہتا ہے یہ اسلام کی فتح ہے. اب اسلام عرب دنیا کا دین ہے جس پہ مسلمان پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش میں بھی وہ اس دین کے راستے پہ چلے, مگر جن کا بنیادی طور پر دین ہے یعنی عربوں کا, وہ تو ایسی بات کرتے نہیں ہیں. اچھا, یہ سب سے زیادہ اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اب یہ ذرا سا کہیں پہ کوئی میچ جیت جائیں تو اسلام کی فتح قرار دیتے ہیں. اچھا, ان سے کوئی یہ پوچھے کہ اسلام تمہارا بنیادی طور پر دین تو نہیں ہے, تم تو کانورٹ ہو, لیکن ان کو کوئی شرم ہی نہیں آتی. اور کرکٹ کو مذہب کے ساتھ جوڑنا, اور ایون باقی سپورٹس بھی, پاکستان میں باقی سپورٹس اب کوئی اتنی وائبرنٹ نہیں رہی. ایک زمانے میں فیلڈ ہاکی ہوا کرتی تھی یا اسکواش ہوا کرتی تھی, اب ان کا بھی ستیہ ناش انہوں نے وہاں پہ پھیر دیا. اب جو رہ گئی ہے تھوڑی بہت سپورٹ کرکٹ کی, اس میں بھی اب پاکستانی کوئی بہت بڑی اور اچھی ٹیم نہیں سمجھی جاتی. لیکن بہرحال کرکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ان کے ہاں ہے, تو کبھی نہ کوئی یہ میچ جیت بھی جاتے ہیں. جیسے پچھلا چیمپئن ٹرافی جیت گئے تھے. اس جیت کے موقع پہ مجھے یاد ہے غالباً شیخ رشید نے کہا تھا, اس وقت پاکستان کے منسٹر تھے اسی عمران خان کی گورنمنٹ کے زمانے میں, اور عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ جب بھارت کے ساتھ ہمارا میچ ہوتا ہے تو ایک جہاد کی سی کیفیت ہوتی ہے. یہ عمران خان کا حال ہے.
شیخ رشید جو اس وقت ان کے چہیتے منسٹر تھے، اس وقت جب یہ غالباً چیمپئن ٹرافی جیتے تو انہوں نے کہا تھا اسلام کی فتح ہو گئی تھی۔ اچھا، اس سے پہلے بھی یہ اس طرح کی باتیں کرتے، ان کا تو یہ حال ہے کہ ان کو لون IMF سے مل جائے، چاہے وہ اسحاق ڈار ہوں، چاہے وہ خواجہ آصف ہوں، چاہے عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہوں، یہ اس کو بھی اسلام کی فتح سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے پھر رہے ہوتے ہیں، یعنی لون ملنے پہ۔ یہ تو ان کا ایٹیچیوڈ ہے۔ اب اس کرکٹ کے معاملے پہ ایک طرف تو یہ ترستے رہتے ہیں کہ بھارت پاکستان آ کے کرکٹ کھیلے، اس کو یقین دہانیاں بھارت کو کراتے رہتے ہیں جی کہ ہم بڑے سیف انوائرمنٹ دیں گے اور سب کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن بھارت اب میرا خیال ہے 2006 یا 2008 کے بعد پاکستان کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں آیا، مجھے ٹھیک سے سن یاد نہیں۔ اب کہیں نہ کہیں یہ باہر مڈل ایسٹ میں ان کا میچ ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی وہ جہاد والی کیفیت انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ بھارت کی طرف سے بھی یہ ہوتا ہے کہ بھارت کے شائقین بھی اس میچ کو بہت انتھوزیازم کے طور پر دیکھتے ہیں، بہت پیٹریوٹک جذبے کے طور پر دیکھتے ہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ، لیکن یہ تو پھر اسلام کے ساتھ جوڑے بغیر رہتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے، اب یہ جسے کہتے ہیں منتیں ترلے کر رہے ہیں بھارت سے، جی آ کے کھیلیں، آ کے کھیلیں۔ بھارت کہہ رہا ہے ان آفیشلی، کوئی ریٹرن سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا بھارت کہ جی ہم نہیں کھیل سکتے، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں یا فلاں ٹیم۔ اب یہ لے کے چلے گئے یہ اعلان کہ جی ہم اسلام آباد 16 نومبر کو انہوں نے اسلام آباد سے اپنی ٹرافی کو انوگریٹ کیا۔ انہوں نے کہا اب ہم لے کے جائیں گے اسکردو، ہنزا، مظفر آباد اور مری۔ اچھا، مری پہ تو بھارت کو کوئی مسئلہ نہیں، مگر اسکردو، ہنزا گلگت بلتستان کے علاقے ہیں۔ اب مظفر آباد جو سو کالڈ ان کا آزاد کشمیر ہے، اس کا شہر ہے۔ اب اس سے کیا میسج ہے؟ ایک طرف تو یہ بھارت سے منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ آئیں، دوسری طرف یہ جو ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں جو بھارت کی نظر میں اور ویسے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی سمجھتی ہے، تو وہاں پہ یہ لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ ان کرکٹ ٹرافی بجائے لاہور لے کے جانے کے، فیصل آباد لے کے جانے کے، ملتان، کراچی، جو بڑے بڑے شہر ہیں جو کرکٹ سیوی شہر ہیں، ان کی بات نہیں کر رہے۔ اب یہ بات کر رہے ہیں ڈسپیوٹڈ سٹیز کی، تو اس کے بعد پھر یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کہیں بھارت یہاں کے کرکٹ کھیلے۔ بھارت تو پہلے ہی کہہ رہا پرائم منسٹر نریندر مودی کے دور سے کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ سدھرنے والے نہیں ہیں اور آپ کے ساتھ ہم کرکٹ نہیں کھیل سکتے، کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ رات کو آپ ٹیررسٹ اٹیک کریں پلوامہ میں یا ادھر ادھر، صبح آ کے ہم سے کرکٹ کھیلیں۔ تھنگس کین ناٹ گو دیٹ وے۔ تو اب بھارت پھر ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھا ہم نے کہا تھا کہ آپ کرکٹ کو آلریڈی مذہب کے ساتھ جوڑتے ہیں، اب جو کشمیری جہاد ہے اس کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں، تو ہم کیسے کرکٹ کھیل سکتے ہیں؟ آئیے اب ہم امریکہ کی طرف آتے ہیں۔ صدر بائیڈن جاتے جاتے یوکرین کو امریکی میزائل روس کے اندر پھینکنے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں، اور اس ایکشن کا ٹرمپ کیمپ کیا ٹون نکالے گا؟ دیکھیے، بات بڑی گمبھیر ہے اور حیرت کی بات بھی ہے کہ صدر بائیڈن نے کوئی 1.5-2 سالوں سے یوکرین کو پرمیشن نہیں دی کہ وہ امریکی میزائل روس کے اندر جا کے پھینکے، لیکن اب وہ جاتے جاتے یہ کاروائی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ واقعی دنیا سوال پوچھ رہی ہے، ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جب ابھی 2 مہینے رہ گئے ہیں اور یہ طے ہو گیا کہ صدر ٹرمپ آ رہے ہیں، تو صدر بائیڈن ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا ایک ہی جواب مجھے تو سمجھ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ صدر بائیڈن صدر ٹرمپ کی جو لینڈ سلائڈ وکٹری ہے اس کو اندر سے کو بہت ظاہر ہے پسند نہیں کر رہے، اوپوننٹس ہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ اٹ۔ بائی دا وے ان کو کمالا ہیرس کا بھی الیکشن لڑنا کو دل سے پسند نہیں تھا، لیکن یہ ایک ایسا ایشو ہے یوکرین کا، یہ صدر بائیڈن کا بہت ہی پسندیدہ ایشو ہے۔ بنیادی طور پر انہوں نے ہی یہ جنگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی شروع کروائی ہے کہ روس کو بے تحاشا دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی اور یوکرین کو بے تحاشا پمپ کیا، جس کی وجہ سے روس نے اٹیک کیا، اور یہ جو ہے ان کا معاملہ پھر جنگ کی خوفناک جنگ کی صورت آگے بڑھا۔ پھر ان کو ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز بلینز ڈالر دیے یوکرین کو۔
اب یہ روس کے خلاف صدر بائیڈن اور ڈیموکریٹ اس حد تک گئے، شاید ان کو غصہ تھا کہ 2016 کے الیکشن کا ہیلری کلنٹن جو آ رہی تھی تب بھی انہوں نے الزام لگایا تھا کہ روس نے انٹرنیٹ کے ذریعے انٹرفیرنس کی تھی، ہم اس لیے الیکشن ہارے۔ پھر ان کو صدر جو بائیڈن کو یوکرین سے خاص محبت ہے اور ڈیموکریٹس کو ہے خاص، اچھا کوئی نفرت یوکرین سے ریپبلکنس کو بھی نہیں ہے، مگر وہ اس جنگ کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک یوز لیس جنگ ہے، اس کے نتیجہ میں خود یوکرینینز ہزاروں کی تعداد میں مارے جا چکے ہیں اور ملینز یوکرینین ڈسپلیس ہو چکے ہیں۔ ڈیموکریٹس یوکرین کو پش کر رہے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم روس کے خلاف جو روس کی جارحیت ہے اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے، یوکرین کو مدد دیں گے، مگر اس کے نتیجہ میں یوکرین کے ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں اس پش کی وجہ سے اور ملینز ڈسپلیس ہو چکے ہیں۔ اب جو ریپبلکنز ہیں وہ بھی یوکرینینز کے لیے بیسٹ وشز رکھتے ہیں، مگر وہ روس کے ساتھ خام خواہ کی جنگ لڑنے کے حق میں نہیں ہے۔ اور صدر ٹرمپ اپنی الیکشن کیمپین کے دوران بھی اور بارہا کہہ چکے ہیں کہ بھئی اس یوز لیس اور سینس لیس جنگ کا کیا فائدہ، جس کے نتیجہ میں ہمارے بھی سینکڑوں بلینز ڈالر ضائع ہو رہے ہیں اور یوکرینینز بھی ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں اور ملینز کی تعداد میں ڈسپلیس ہو رہے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی کیمپین میں بارہا کہا تھا کہ بھئی میں جب صدر بنوں گا تو میں اس جنگ کو روکوں گا۔ اب وہ پریزیڈنٹ الیکٹ تو ہو گئے ہیں مگر آفس تو سنبھالیں گے 20 جنوری 2025 کو۔ اب جو صدر بائیڈن نے جاتے جاتے یوکرین کو پرمیشن دی ہے، جب وہ صدر تھے فل فلیج کیپیسٹی میں تو تب وہ یوکرین کو پرمیشن نہیں دے رہے تھے، اب انہوں نے پرمیشن دے دی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی صدر ٹرمپ جب آئیں اور اگر واقعی ہی یوکرین نے یہ میزائل استعمال کر دیے روس کے اندر تو ظاہر ہے روس پھر بڑی شدید کارروائی کرے گا، یعنی اور کہ بہت بڑی جنگ جو ہے اور پھر یہ جنگ جو صدر ٹرمپ آ کے روکنا چاہتے ہیں، سو مچ سو کہ اب بھی صدر ٹرمپ آئے نہیں تھے، 3-4 روز پہلے یوکرین کے صدر زیلنسکی نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ امریکی جو نئے صدر ہیں وہ حق میں نہیں ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ ہم 2025 میں روک دیں گے۔ یعنی وہ اپنی جنگ روکنے کی بات کر رہے ہیں اور صدر بائیڈن ان کو اور شے دے رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ صدر زیلنسکی بہت ہی خوفناک قسم کے پپٹ ہیں اور وہ ڈیموکریٹس کے جو ان کی ملٹری کمپلیکس کے ہاتھوں وہ ایک کلپریٹ ہے اور وہ اپنے ہی لوگوں کی جو وہاں پہ جانے جا رہی ہیں اس کے انڈائریکٹ ذمہ دار ہیں کہ جنگ کو روکنے میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے زیلنسکی، لیکن چونکہ صدر ٹرمپ کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کچھ دن پہلے کہ میں یہ جنگ روک دوں گا، اب وہ صدر بائیڈن کی شے پہ کو خوفناک حملے کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ جنگ نہ رکے۔ تو زیلنسکی کا اگر یہی رویہ رہا تو اب مجھے نہیں پتا کہ جو آپ نے اس سوال کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور سوال پوچھا کہ ٹرمپ کیمپ کا کیا پھر ایکشن ہوگا، وہ ابھی ایکشن دے رہے ہیں، ابھی صدر ٹرمپ کا کوئی ہم نے اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا، لیکن ان کے جو ان کی ہینڈ پک ٹیم ہے ان میں سے کچھ لوگوں کی اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی ہیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اب صدر ٹرمپ کیسے ریئیکٹ کریں گے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے۔ چلیے اسی سے جڑا ہوا سوال ہم کرتے ہیں کہ کیا ٹرمپ یورپ اور مڈل ایسٹ کی جنگوں کو ختم کر پائیں گے جیسا کہ انہوں نے اپنی الیکشن کمپین میں دعویٰ کیا تھا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پالیسیز افیکٹ کتنی جلدی ہوتی ہیں اور کتنی جلدی سسٹم چلتا ہے، اب آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیے صدر ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ یورپ کی یہ والی جنگ جو یوکرین روس کی ہے اور جو مڈل ایسٹ میں حماس اور اسرائیل کی ہے اس کو وہ ختم کریں گے۔ اور جیسے ہی وہ صدر بنے تھے تو ایک فضا بننا شروع ہوئی اور ابھی تو ان کو صدر بنے صدر الیکٹ ہوئے 2 ہفتے ہارڈلی ہوئے اور جب وہ آفس سنبھالیں گے تو تب کی جانیں گے، لیکن ہم نے انہی 2 ہفتوں کے دوران کچھ پازیٹیو چیزیں دیکھی تھیں۔ مثال کے طور پر حماس نے کہا کہ جناب صدر ٹرمپ یہ جنگ رکوائیں، ہم سیز فائر کرنے کو تیار ہیں۔
اچھا، اسی طرح یہ زیلنسکی جو پاپٹ ہے، اس نے بھی کہا کہ جی میں جنگ روکنے کو تیار ہوں. اب ہم نے ابھی پیچھے بات کی کہ زیلنسکی تو پھر بائیڈن شاید دے رہے ہیں، چونکہ بائیڈن کا یہ ایک ایجنڈا ہے کہ میں کسی طرح سے یورپ کی اس جنگ کو جاری رکھوں. اب بائیڈن خود اپنی صدارت کو جاری نہیں رکھ سکتے، تو ان کی ایک آخری کوشش یہ ہے کہ وہ پرمیشن جو انہوں نے دی ہے، اب کیا اس پرمیشن کے بعد صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد اس جنگ کو روک پائیں گے؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ زیلنسکی کس حد تک آگے جاتے ہیں، صدر ٹرمپ کے خلاف جاتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی تو ان کو صدر ٹرمپ ہی فیس کرنے پڑنے ہیں آفٹر 2 months. اب جو معاملہ ہے مڈل ایسٹ کا، اس میں بھی ایک خبر آئی کہ صدر ٹرمپ کے جو بہت قریبی ساتھی ہیں ایلان مسک، انہوں نے یو این کے اندر جو ایران کے ایمبیسڈر ہیں ان سے ایک ملاقات کی ہے، یعنی بیک ٹو ڈپلومیسی کی ہے. یہ خبر آئی. تو یہ وہ صدر ٹرمپ کا وہی جو اعلان تھا کہ میں کسی طرح سے ایران کو باز رکھوں کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار نہ بنائے اور باز آ جائے، تو میں کیوں نہ بیک ڈور ڈپلومیسی ایلان مسک کے ساتھ شروع کروں. تو وہ بھی اس بات کا انڈیا ہے. تو ان دونوں باتوں سے تو یہی لگتا تھا کہ صدر ٹرمپ اپنی اس الیکشن کیمپین پہ قائم ہیں اور اس پہ عمل کروانا چاہتے ہیں. لیکن اب بائیڈن ان 2 مہینوں کے دوران، جو کہ ان کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے، وہ جاتے جاتے کتنا میس اور کریں گے، اور اس میس کے نتیجے میں پھر صدر ٹرمپ جب پریکٹیکلی آفس سنبھالیں گے، تو پریکٹیکلی آفس سنبھالنے کے بعد کیا صدر ٹرمپ کے پاس کوئی گنجائش ہوگی کہ وہ ان جنگوں کو جلدی ختم کروا سکے؟ یہ تو پھر آنے والا وقت بتائے گا. چلیے اب آتے ہیں پیرو میں ایپک کی میٹنگ کے بعد برازیل میں G20 کا سمٹ بھارت، امریکہ اور کینیڈا کے لیے کیا پیغام لائے گا؟ یہ بھی اس سے سملر ہی ہے کہ اب نئی ایڈمنسٹریشن جو آئے گی اس کی ٹیک کیا ہے، کیا دیکھیے ہوگی؟ بات بڑی سمپل ہے کہ آئی تھنک کہ صدر بائیڈن کے یہ آخری 2 بڑے سمٹ ہیں. ایک تو ایپک کا تھا جو پیرو میں ہوا، اور ایک اب یہ برازیل میں 18 اور 19 نومبر کو ہو رہا ہے. اس کی ابھی تک کی جو انفارمیشن آئی ہیں اور اس میں یہی ہے کہ جیسے آپ سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ پرائم منسٹر نریندر مودی بھارت کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت اچھے لائٹ موڈ میں دونوں بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ تو خیر کیمسٹری پرائم منسٹر نریندر مودی کی بائیڈن کے ساتھ بھی اچھی رہی ہے جہاں تک بھارت اور امریکہ کے رشتوں کا معاملہ ہے. لیکن ڈیموکریٹس کی جو مشینری ہے انہوں نے خالصانی ایلیمنٹس کو بھی اٹھایا، وہ بھی بھارت کو کرتے رہے. پھر یوکرین اور روس کی جنگ کے چکر میں وہ بھارت کو تھوڑا بہت سخت میسیج بھی دیتے رہے. بٹ بھارت سم ہاؤ مینیجڈ ایوری تھنگ، بیکاز بھارت اب وہ پرانے والا بھارت تو ہے نہیں. پرانے والا بھارت بھی کھڑا ہو جاتا تھا ویسٹرن ورلڈ کے سامنے، اب نیا بھارت تو بہت اسٹرانگ ہے. تو وہ تو اپنی جگہ پہ چل رہا ہے. بنیادی طور پر ایک اور جو سوال آپ نے اس کے ساتھ جوڑا وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو G20 کا سمٹ ہے، کیا اس میں کوئی کینیڈا بھارت، امریکہ بھارت کے رشتے کیا ہوں گے، اس میں کیا پیغام ہے؟ ہاں، تو اب دیکھیے کینیڈا اور امریکہ کے تو خیر پہلے میں وہ بھی بات کر دیتا ہوں، وہ رشتے بھی کافی اب ڈاما ڈول سے ہو گئے ہیں، خاص طور پر صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد، کیونکہ صدر ٹرمپ نے میس ڈیپوٹیشن کرنی ہے اور کینیڈا پہلے ہی اپنی امیگریشن پالیسیوں کو چینج کر رہا ہے. لیکن اس میس ڈیپوٹیشن کے بعد، ٹیرف لگنے کے بعد، اور پھر جو ہمارے امیچور پرائم منسٹر ہیں وہ بھی ایک نمونہ ہے جسٹن ٹروڈو، تو وہ کیسے ڈیل کریں گے؟ تو وہ امریکہ اور کینیڈا کے رشتے آگے کیسے ہوں گے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. کیسے آپٹکس بنتے ہیں اس سمٹ میں؟ اس بار کیسا چلتا ہے؟ اس سمٹ میں تو صدر ٹرمپ موجود نہیں ہے، اس سمٹ میں تو بائیڈن ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ تو 20 جنوری کو اقتدار سنبھالیں گے. تو اس ساری سچویشن میں ایک یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو اور بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی، کیا ان کا آپس میں کوئی ٹاکرا ہوگا؟ کیونکہ بہت لو لیول کے تعلقات پہنچ چکے ہیں کینیڈا اور بھارت کے. اب G20 کے سمٹ میں دونوں لیڈر موجود ہیں، اس بات کو تو امکان نہیں ہے کہ ان کی کوئی بائی لیٹرل ملاقات ہوگی. لیکن کیا
آپس میں ان کا ہینڈ شیک ہوتا ہے, کوئی ایک کا جملہ ایکسچینج ہوتا ہے, یا دور ہی رہتے ہیں ایک دوسرے سے. تو یہ ایک میسج ہے جو ہم دیکھیں گے, چونکہ آج ہم 18 نومبر کو یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں, تو آج کے بعد یعنی 19 نومبر کو کیا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, یہ تو آنے والے دنوں میں ہم اس پہ بات کر سکیں گے. تو امریکہ کے تعلقات تو اچھے ہیں, بائیڈن کے زمانے میں بھی بھارت کے ساتھ, کینیڈا کے ساتھ بھی اچھے ہیں, لیکن ٹرمپ کے آنے کے بعد کینیڈا کے ساتھ بھی مسئلے ہوں گے, اور بھارت کے ساتھ اور اچھے تعلقات ہو جائیں گے امریکہ کے. اور بھارت اور کینیڈا کے تعلقات جلدی درست ہونے والی نہیں ہیں, بھلے سے G20 کے سمٹ پہ ان کا آپس میں ٹاکرا بھی ہو جائے, وہ اب لٹکیں گے. آئی ڈونٹ نو انفارچونیٹلی وہ کب تک برے رہیں گے. تو اب اپنے گھر کی طرف یعنی کینیڈا کی طرف لوٹتے ہیں. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی نئی امیگریشن پالیسی, جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ امریکہ بھی کر رہا ہے اور جسٹن ٹروڈو صاحب بھی کر رہے ہیں, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو اب گلوبل ویسٹ کا, پورے بلکہ ویسٹ ہی نہیں پوری دنیا میں ہی یہ سلسلہ ہے کہ امیگرنٹس کا جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیے, پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے, جیسا کہ یہ ایک ویڈیو ہم صرف سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, تو پرائم منسٹر ٹروڈو ویسے خود تو وہ ایپک کے سمٹ سے چلے گئے تھے, میرا خیال ہے وہیں سے ڈائریکٹ برازیل چلے گئے ہوں گے, جو پاس ہیں یہ دونوں دیش. تو اب ان کا ایک ویڈیو سنڈے 17 نومبر کو ریلیز ہوا ہے ان کی آفیشیل یوٹیوب پہ, جو میرا خیال 6-6.5 منٹ کا ہے, جو میں نے سنا. وہ مطلب آپ جیسا کہ ان کا ویڈیو ان کے جسٹن ٹروڈو کے جا کے دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ہمارے ویورز, تو وہ جو باڈی لینگویج ہے جسٹن ٹروڈو کی, کھلنڈرا پن, امیچورٹی, جیسا کہ یہ باڈی لینگویج جو ہے سکرین پہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں, وہ وہی اسٹائل ہے کہ انتہائی سیریس ایشو پہ وہ بڑے لائٹ ٹون میں باتیں کر رہے ہیں. اٹس اے ویری ویری سیریس ایشو. وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے, ہم نے بھی بہت اگریسو امیگریشن کی, کیونکہ اکانومی بڑی بوم کر رہی تھی کووڈ کے جانے کے بعد, یہاں پہ لیبر کا بڑا شارٹیج تھا. اچھا, اس کو بڑے وہ مطلب ہنسی مذاق میں بڑے لائٹ ٹون میں بیان کر رہے ہیں. پھر بیچ میں انہوں نے کینیڈین میڈیا کے کچھ ویڈیو کلپس بھی انسرٹ کیے ہوئے ہیں. تو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو جو انہوں نے ریکارڈ کی ہوگی پیرو جانے سے پہلے, اور پھر بعد میں ان کی ٹیم نے اس پہ کام کر کے اس کو مکمل کیا ہوگا. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے یہاں پہ ٹیمپریری ورکرز بلائے, اسٹوڈنٹس بہت تعداد میں بلائے. ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ ہماری اکانومی کو مدد کریں گے, انہوں نے کی مدد, لیکن ہم نے اس خیال سے نہیں بلایا تھا کہ یہ یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنسی مانگتے پھریں. ہم نے تو یہی امکان تھا کہ یہ 2-3 سال کام کریں گے پھر واپس چلے جائیں گے. اچھا, یہ بھی ٹروڈو صاحب قوم کو یعنی ہم کینیڈینز کو ایک اور دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے یہ شخص, اتنا جھوٹا پرائم منسٹر, اتنا ڈرامہ باز پرائم منسٹر, میں دکھ سے کہتا ہوں ہم کینیڈین کی قسمت میں نہیں آیا ہوگا. لیکن چونکہ ہماری اپوزیشن بھی انتہائی نالائق تھی, میں یہ بھی دکھ کے ساتھ بیان کرتا ہوں, ہارپر صاحب کے جانے کے بعد جس طرح کی اپوزیشن کی لیڈرشپ آئی, وہ بھی اتنے نالائق لوگ تھے کہ اس کو موقع مل گیا کہ یہ 2 بار پھر اس کی مائنورٹی گورنمنٹ بن گئی. اب مجھے نہیں پتا, اب اس وقت کی جو اپوزیشن ہے پیئر پولیور کی لیڈرشپ میں, اس کے پولز تو اچھے دکھتے ہیں, مگر وہ بھی بس کاربن ٹیکس کو ایکس کرنے کی بات ہی کرتے رہتے ہیں, کوئی اور بات ان کے منہ سے سننے کا موقع کم ہی ملتا ہے. تو ان کے پاس بھی ایجنڈا نہیں ہے. لیکن اب کینیڈینز اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں ٹروڈو سے, اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ جیسا وہ کیون اولیری نے کہا تھا پچھلے ہفتے ایک انٹرویو میں, اس نے کہا تھا کہ ٹروڈو خدا کے لیے اسٹیپ آؤٹ, پیچھے ہو جاؤ, تمہاری جگہ کوئی بکرا آ جائے, انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا, انہوں نے کوئی گوٹ آ جائے تو وہ ہمیں قابل قبول ہوگا, تم ہماری جان چھوڑو. اچھا, یہ ایک ریالٹی. اب سبھی کینیڈینز یہ چاہتے ہیں کہ یہ شخص جتنی مرضی ڈرامے بازیاں کرتا رہے. اب ظاہر ہے ٹروڈو نے یہ کیوں نئی جو امیگریشن پالیسی ہے, یہ کوئی نئی نہیں ہے جو ویڈیو آئی ہے. اصل میں یہ تو کام وہ 6-7 مہینوں سے چل رہا ہے. کبھی اس کا امیگریشن منسٹر کہتا ہے جی ہم کیپ لگا رہے ہیں, ہم کم کر رہے ہیں, اب یہاں پہ اسٹوڈنٹس نہیں رہ سکیں گے, ڈپورٹ کر دیں گے. اب 50-60 ہزار اسٹوڈنٹس کو ڈپورٹ کرنے کا بھی انہوں نے پلان بنایا. وہ پتہ نہیں
وہ ووٹ بینک کے چکر میں وہ بھی رہ جائے گا. مطلب عجیب تماشے. ٹروڈو نے جو انٹرنیشنل پالیٹکس سے جو نہیں سیکھا کہ کوئی ڈیلیور بھی کر دے, اس نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا, تماشے ہی تماشے کیے. اور چونکہ میں نے پھر کہوں گا کہ ہماری اپوزیشن اتنی نالائق تھی کہ یہ مسلسل پرائم منسٹر بنتا چلا آ رہا ہے. تو اب یہ جو نئی امیگریشن پالیسی نام کی ایک ویڈیو آئی ہے, یہ انفیکٹ نئی امیگریشن پالیسی نہیں ہے, یہ کچھ 7-8 مہینوں سے یہ چل رہا ہے. اب ٹروڈو ووٹ لینے کے چکر میں, ہمدردیاں لینے کے چکر میں جو کینیڈینز اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں سیدھے راستے پہ آنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن میں بس ڈرامے بازیاں ہی کر سکتا ہوں. لیکن بہرحال اب کینیڈین عوام کا بھی قصور ہے جو اس کو مسلسل چن رہے تھے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آئندہ وہ اس کو چنیں گے یا نہیں چنیں گے. تو بہرحال کینیڈا کی جو اب نئی امیگریشن پالیسی ہے, جیسا آپ نے کہا, وہ انٹرنیشنل حالات ایسے ہیں کہ اس میں اب امیگرینٹس ویسٹرن ورلڈ میں آسانی سے کھپ نہیں سکتے, اور بھی بہت سارے فیکٹرز آ چکے ہیں. ہم ان پہ بھی آئندہ اپنے شوز میں بات چیت کریں گے. تو بہرحال ٹروڈو صاحب ووٹ لینے کے چکر میں یہ نئی ویڈیو ریلیز کر چکے ہیں. تو آئی ڈاؤٹ کہ اس نئی ویڈیو سے ان کو کوئی ووٹ ملیں گے. آج کے بلا تکلف تبصروں کا بہت بہت شکریہ. ہم اس گلوبل کرائسس جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کے اوپر بات چیت کرتے رہیں گے طاہر گورا کے بلا تکلف تبصروں کے ساتھ. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون, پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.